بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر یہ انتہائی بڑا احسان ہے کہ اس نے ان میں سے ہی ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ اس سے قبل صریح گمراہی میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا ہمارے ایک ایمان کا بنیادی جزو ہے، اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کی مختلف حیثیتیں ہیں، آپ ایک نبی بھی تھے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد ایک حکمران بھی تھے، ایک والد بھی تھے، ایک بیٹے بھی تھے، ایک داماد بھی تھے، ایک سسر بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ آپ کا معلم ہونا ہے، ایک استاد ہونا، ایک مربی ہونا ہے، جو اپنے امت کی تربیت کرتا ہے، ان کی تعلیم و تدریس کا بندوبست کرتا ہے، اور اپنے عمل سے، اپنے قول سے ان کو دین کی تعلیم دیتا ہے، صحیح بات کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت معلم ہونے پر گفتگو کریں گے کہ وہ کون کون سے اہم پہلو تھے، کون کون سی نمایاں باتیں ہیں جو آپ کے معلم ہونے کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ بہترین معلم تھے، آپ سے بہتر معلم انسانیت نے نہ دیکھا تھا، نہ آئندہ کوئی ہوگا، کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ بڑا رتبہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہیں، سب سے عظیم نبی اور رسول ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے آپ کو بھیجا گیا، اور قیامت تک کے لوگ کی ہدایت کے لیے آپ کی جو رہنمائی ہے، آپ کے لایا ہوا دین ہے، وہ ان کے رہنمائی کے لیے کافی ہوگا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا معلم ہونا کی جو حیثیت ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو کر آتی ہے۔ ایک پہلو تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک صفہ کا ادارہ بنایا، وہاں پر اصحاب صفہ موجود ہوتے تھے، ان کی تعلیم و تدریس کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا تھا، وہاں پر وہ صحابہ جن کے گھر بار نہیں ہوتے تھے وہ وہاں پر رہتے تھے، اور دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے، ان کی ہدایات سے فیضیاب ہوتے تھے۔ تو یہ ایک تعلیم و تدریس کا جو ایک ہمارے دور میں بھی جو ایک روایتی طریقہ چل رہا ہے اس کی ایک شکل تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ، ہر وقت ایک معلم ہوتے تھے، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے عمل سے دے رہے ہوں، چاہے وہ اپنی زبان سے، اپنے اقوال سے دے رہے ہوں، لیکن ان کی باتوں کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی تھی جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی تھی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اسلوب اختیار کیے ہیں، مختلف طریقے اپنائے ہیں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے۔ آج جو جدید فلسفے ہیں تعلیم و تدریس کے، اور جو تعلیم کی نفسیات ہے، استاد کی کیا نفسیات ہونی چاہیے، شاگردوں کی کیا ایک نفسیاتی حیثیت ہونی چاہیے، اس کے مطابق کس طرح کا استاد کو تعلق اختیار کرنا چاہیے، کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، ایک پوری ایک فیلڈ ہے، اس کے اوپر تحقیق ہوئی ہے، لوگ اس پہ لکھ رہے ہیں کہ کس طرح کون کون سے اسلوب ہیں جو بہترین تدریس میں معاون ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے اساتذہ کرام کو، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آج کل کا طالب علم کیا سوچ رہا ہے، کس قسم کی نفسیات ہے، اور کیا وہ باتیں
سیکھنا چاہتا ہے اور کن اسلوب سے اس کو صحیح طریقے سے آسانی سے باتیں سکھائی جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح کی مختلف تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تعلیم و تدریس پر غور کریں تو جو باتیں، جن اصول کے اوپر آج محققین پہنچے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول تعلیم میں موجود تھیں۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے کی یا سامع کی نفسیات کے مطابق اس کو جواب دیتے تھے۔ کتنے ہی افراد آئے، انہوں نے ایک ہی قسم کا سوال کیا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ کون سی نیکی سب سے بہترین ہے، یعنی کون سا وہ عمل کریں جس کا اجر جو ہے بہت زیادہ ہو۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں سے اچھی بات کرنا، یہ بہترین نیکی ہے۔ ایک دوسرے صحابی آئے، انہوں نے ایک بات دریافت کی، انہوں نے بھی یہی سوال کیا، تو ان کو دوسرا جواب دیا۔ تو یہ کیا تھا؟ سوال ایک ہے اور جواب مختلف ہیں۔ یہ اصل میں مخاطب کی نفسیات کے مطابق، اس کے احوال کے مطابق اس کو جواب دیا گیا ہے کہ جو جس بات کا زیادہ حقدار ہے اس کو اسی طرح کا جواب دیا جائے۔ موجودہ دور میں اسکولوں کی جو تدریس ہوتی ہے، اسکولوں کے اندر جو طلبہ ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے اسٹڈی کی جاتی ہے کہ ہر بچہ، ہر طالب علم دوسرے سے مختلف ہے، اس کی نفسیات مختلف ہے، تو کیسے اس کا برتاؤ کیا جائے، اس کو پھر سامنے لایا جاتا ہے اور اس کے مطابق پھر نصاب کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کے مطابق پھر اساتذہ کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آج سے 1400 سال پہلے اپنے عمل کے ذریعے سے بیان کر دی تھی کہ ایک سامع دوسرے سامع سے یا ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے مختلف نفسیات رکھتا ہے اور اس کی نفسیات کے مطابق ہی اس کو جواب دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامع کی موجودگی میں اس کے اندرونی حیثیت یا اس کے جو دلوں میں خیال چل رہا ہے، جو وہ سوچ رہا ہے، جو ممکنہ طور پر وہ حالات اور واقعات کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے، اس کو جان جاتے تھے یا اس کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حالت میں کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ ان کی بہن نے ان کو کہا تھا کہ آپ آئیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیے، کیونکہ ان کے علاوہ آپ کو کہیں بھی جائے امن نہیں ملے گی۔ اور جب وہ آئے تو اس وقت دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انتہائی قسم پرسی کی عالم ہے، ان کا جو بچھونا ہے وہ بوسیدہ ہو چکا ہے اور گھر میں اس طرح کے سامان نہیں ہے جس طرح کے بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں، جس طرح کے بڑے بڑے عمراء کے پاس ہوتے ہیں۔ تو ان کی عجیب سی کیفیت ہوئی، وہ اس ماحول کو دیکھ کر کچھ اور ہی سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جس کے گھر میں سامان بھی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں بھی نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اندرونی کیفیت کو جان گئے، پہچان گئے کہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو غربت والا دین ہے، یہ تو ایک ایسے لوگوں کا دین ہے کہ جو فاقہ کش ہیں، تو اگر میں یہ دین قبول کر لوں گا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اس طرح کی کیفیت ان کے دل میں آ رہی تھی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اے عدی، کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ تو عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں نے اس کو دیکھا تو نہیں لیکن اس کے بارے میں سنا ہے۔ تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی اور وہ مکہ پہنچے گی تو اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، یعنی کہ راستے میں امن و امان ہو جائے گا۔ اور پھر مال و دولت کے حوالے سے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کیسر و کسریٰ کے جو خزانے ہیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کی بنا پر تم اس کا فیصلہ نہ کرو کہ یہ لوگ فاقہ کش رہیں گے، اور یہ دین غربا کا دین ہے، یہ دین
فاقہ کش لوگوں کا دن ہے، بلکہ انہوں نے اصل حقیقت بیان کی کہ یہ حالات ہوتے ہیں مختلف، کبھی انسان خوشحالی میں ہوتا ہے، کبھی اس کے اوپر دیگر فقر و فاقہ کے حال آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس دین کے ابتدا بھی ایک فقر و فاقہ کشی کے عالم میں ہوئی ہے، اور اس کا آئندہ حالات بھی اس کے بہتر ہوں گے، اور پھر اس طرح کے مختلف حالات اس دین کے اوپر، اس دین کے ماننے والوں پر آتے رہیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کی نفسیات، اس کے اندر جو ایک ماحول کی وجہ سے ایک کیفیت چل رہی ہے، اس کا ادراک کر لیتے تھے یا اس کو اندازہ لگا لیتے تھے، جس کی وجہ سے پھر آپ اس سے وہی تعلق پیدا کرتے تھے، وہی معاملہ کرتے تھے کہ جس سے اس کے اشکالات ختم ہو جائیں۔ اور پھر یہی ہوا، حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ نے پھر اسلام قبول کیا، وہ اسلام کے شہ سوار بنے، اور پھر پکے سچے مومن ہو کر مسلمانوں کے صف کے اندر شامل ہوئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں تدریس کے مختلف ذرائع، جن کو ہم ٹولز کہتے ہیں، وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً کلاس روم کے اندر کوئی وائٹ بورڈ استعمال کرتا ہے طلباء کو سمجھانے کے لیے، کوئی ملٹی میڈیا کا استعمال کرتا ہے، کچھ لوگ دیگر اور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان طریقوں یا اس کی شکل کے طرح کے موجود طریقوں کو استعمال کیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے، اور آپ نے زمین پر کچھ لکیریں لگائیں، درمیان میں ایک سیدھی لکیر لگائی، اور اس کے دائیں بائیں کچھ دیگر لکیریں لگائیں، اور کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے دائیں بائیں جو دیگر لکیریں ہیں یہ شیطان کی راہیں ہیں جو صراط مستقیم سے لوگوں کو ہٹا دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کے حوالے سے، سیدھی راہ کے حوالے سے صبح شام لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، بتاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک دوسرا ذریعہ اختیار کیا، اشکال کا، لوگوں کو ایک چیز سامنے بنا کر دکھائی، ان کو ڈیمانسٹریٹ کیا کہ یہ سیدھی راہ ہے اور یہ غلط راہیں ہیں۔ اس سے پھر انسان کے ذہن میں وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے، ایک تو وہ سن رہا ہوتا ہے، دوسرا ایک چیز کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس سے پھر اس چیز کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک اسلوب تھا کہ وہ جب گفتگو کرتے تھے تو اس سے پہلے لوگوں کو خاموش کراتے تھے، بٹھاتے تھے۔ کسی ایک صحابی کو کہہ دیتے تھے کہ لوگوں کو ذرا خاموش کرائیے، بٹھائیے، کیونکہ ایسے عالم میں، ایسے ماحول میں کہ جب لوگ باتیں کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، تو وہاں پر پھر کہنے والے کی بات نہ صحیح طرح سمجھی جاتی ہے، نہ وہ بتانے والا صحیح طرح بتا پاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو انتہائی ٹھہر ٹھہر کے کرتے تھے، تاکہ سننے والے کو بات سمجھ آ جائے، ذہن نشین ہو جائے، اور دوسرا جو بتانے والا ہے وہ بھی اپنی بات کو صحیح طرح آگے کنوے کر پاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تدریس ہوتا تھا، اس میں یہ ایک اہم بات ہوتی تھی کہ آپ جو نمایاں چیزیں ہیں، جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کو ایک سے زائد مرتبہ دہراتے تھے، اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی کہ جس کے اوپر زور ڈالا جا رہا ہے، جو بات اصل مقصود ہے، جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے، اس کو ایک سے زائد مرتبہ اور اکثر 3 دفعہ اس کو دہراتے تھے، تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح جو ایک اور اہم جو اسلوب تدریس یا اسلوب تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، ان کی احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پہلے بات کو مختصراً بیان کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کرتے تھے، یعنی کہ شروع میں اس کا ایک خلاصہ بیان کیا، جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 افراد اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے قیامت کے دن، اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ان 7 افراد کی صفات بیان کی۔
تو پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ 7 افراد قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے تلے ہوں گے، تو یہ ایک طرح سے خلاصہ ہے، یعنی کہ ایک اجمال ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ جب ایک فرد سنتا ہے یہ بات کہ 7 افراد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے تلے ہوں گے، تو وہ اس بات کو سن کر متوجہ ہوتا ہے، کان لگا کر سنتا ہے کہ اب آئندہ آگے اس کی تفصیل کیا آ رہی ہے۔ اور موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نفسیات ہے انسانی، اس کے اندر جو سیکھنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک عنصر رکھا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ایک جستجو ہوتی ہے، کوئی ایک چیز اس کو ایک کمپریہنسو ملے، جو خلاصہ ملے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی مزید تحقیق کرے، اس کے اندر مزید اس کے کیا پہلو ہیں اس کو جاننا چاہتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس میں ہمیں ملتی ہے کہ آپ بات کو پہلے مختصر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد اس کی پوری تفصیل بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کو بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائیں۔ تو اس طرح ان تمام چیزوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین معلم تھے۔ آپ نے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے اپنی امت کی تعلیم کی، اس کی تدریس کی، اور ان کے لیے بہترین ایک رہنمائی چھوڑی، اور اسی رہنمائی کو حاصل کر کے ہی یہ امت، یہ پوری انسانیت صحیح طریقے سے آخرت میں فلاح پا سکتی ہے کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دی ہوئی تعلیم کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، خاص طور پر جو ان کے طریقہ تدریس ہے، تعلیم ہے، اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔